حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، طائف کے سرداروں سے بات کرنے کے لیے کہ شاید یہ میری مدد کریں گے، تو جب وہ وہاں پہ وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے کہ کتنی تکلیف دہ واقعہ تھا، وہ کتنے میل تک پتھر پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون، پنڈلیوں تک سے بھی خون نکلا۔ اب پنڈلیوں سے خون ایک دم نہیں نکلتا نا، ایک پتھر سے خون پنڈلی میں سے نکلتا، پہلے پتھر آتا ہے، پھر نیل پڑتا ہے، پھر اس رنگ اس کا نیلا ہوتا ہے، پھر کہیں وہ پھٹتا ہے جا کے، پھر خون، کتنے پتھر پڑے ہوئے کہ پنڈلی سے بھی خون نکلا۔ اب یہ جب کیفیت ہوتی ہے نا انسان کی، یہ جب کیفیت ہوتی ہے تو آپ خود سوچو کہ اس وقت انسان کا دل کیا کرتا ہے۔ اس وقت دو دل کرتے ہیں، یا تو میں گھر چلا جاؤں یا تو مجھے گھر چھوڑ آئے یا اسپتال لے چلو، سارا جسم خون سے بھرا ہوا۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو مکہ کے باہر انہوں نے انٹری بند کر دی۔ انہوں نے کہا جی آپ کی انٹری بند ہو گئی، اندر مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ زخمی، اتنا لمبا سفر اور کیفیت کس طرح کی ہوگی، گھر نہیں جا سکتے۔ اب آپ نے باہر کھڑے ہو کے اندر پیغام بھیجے سرداروں کو، 4 سرداروں کو پیغام بھیجا، اخنس بن شریک، سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ، عدی بن حاتم، یہ 4 لوگ تھے جن کو پیغام بھیجا۔ تینوں نے انکار کر دیا۔ یہ عدی بن حاتم جو تھے، انہوں نے اب یہ اپنے بیٹوں کو لے کے گھوڑوں پہ گئے حضور کے پاس، تو اس نے پوچھا، ابو جہل نے پوچھا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، مسلمان نہیں ہوا، میں نے پناہ دی ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، میں نے بس اس رشتہ داری کی وجہ سے پناہ دی، تو پناہ دے دی، آپ تشریف لے۔ اس کی پناہ پہ تشریف لائے، عدی بن حاتم کی پناہ پہ تشریف لائے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، مدینہ منورہ چلے گئے، جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر جب ہوئی تو جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا، اور کتنے جو تھے وہ 70 کے قریب وہ سارے قیدی بن گئے۔ اب جب وہ قیدی بن گئے تو ان کے پیچھے ان کے سفارشی اپنی رشتہ داریوں کا واسطہ دے کے سفارشی آنے لگی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ کہا، سبحان اللہ، وہ جملہ قیامت تک مزہ دیتا رہے گا، اور قیامت تک آنے والے مسلمان کو بتایا کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ سب لوگ آتے رہے، آپ کو مزہ آ جائے گا جملہ سن کے، سب لوگ آتے رہے، تو آپ نے فرمایا سب لوگوں کے سفارشی آ رہے ہیں، سب کے سفارشی آ رہے ہیں، کاش عدی بن حاتم آ جاتا، اگر وہ آ جاتا تو میں سب کو ہی چھوڑ دیتا۔ ایک اس احسان کا بدل احسان تھا، جو کہا کہ اگر وہ مجھے کہتا تو میں سب کو ویسے ہی رہا کر دوں۔ یہ کیا سمجھایا امت کو کہ تم پہ اگر کوئی احسان کرے تو تم نے آگے سے کرنا کیا ہے۔ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے، یہ شریف لوگوں کا شیوا ہے۔ جو بد نصیب لوگ ہوتے ہیں نا، بد نصیب وہ ہوتے ہیں جو احسان کا بدلہ زیادتی سے